السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ ویلکم ہے سیریز کی فورتھ ویڈیو میں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سویلائزیشن کے بارے میں جس کے بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی ایک آئسولیٹڈ سویلائزیشن تھی، لیکن اپنے وقت کے حساب سے بہت زیادہ ایڈوانس تھی۔ دوستو، چائنا کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ آج دنیا کی ون آف دی موسٹ پاورفل کنٹریز میں سے ایک ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ چائنا کیسا دکھتا تھا؟ آج ہم بات کریں گے اینشنٹ چائنا کے بارے میں۔ آج ہم اینشنٹ چائنا کے رازوں کو جانیں گے، اس کے ڈائنیسٹیز، انوینشن اور لاسٹ کنگڈمز کے بارے میں جانیں گے، جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی نہیں سنا۔ یہ سویلائزیشن دنیا کی سب سے پرانی اور ایڈوانس سویلائزیشن میں سے ایک تھی۔ انہوں نے اپنے دور میں بہترین چیزیں ایجاد کی جنہیں ہم آج تک استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے مشہور کاغذ ہے، جس کا استعمال آج تک ہم کرتے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں اینشنٹ چائنا کے راز۔ ہسٹری میں اینشنٹ چائنا کی سب سے پہلے ڈائنیسٹی کا نام زیا ڈائنیسٹی بتایا جاتا ہے۔ آرکیولوجسٹ کے حساب سے ارلیتو کے مقام پر بڑے محل، ورک شاپ اور دیواریں پائی گئی، جو دکھاتی ہیں کہ یہ لوگ شہر اور سوسائٹی کو آرگنائز کرنے میں ایکسپرٹ تھے۔ یہاں کا اربن پلاننگ سسٹم، ڈرینیج سسٹم اور ٹولز کاسٹنگ سسٹم اتنا ایڈوانس تھا جو کہ یورپ میں کئی سو سالوں بعد آیا۔ یہ لوگ اپنے وقت کے بہترین انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھے، اور یہ سب کرتے وقت کوئی ریٹن ریکارڈ نہیں رکھتے تھے، اس لیے یہ بات کافی عرصے تک راز رہی۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور بڑے فیکٹ پہ۔ اگر آپ نے میری پرانی ویڈیو دیکھی ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ باقی سب سویلائزیشن میں بھی ایک کہانی کامن ہے، دی گریٹ فلڈ کی۔ تقریباً ہر سویلائزیشن میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا پر ایک ایسا وقت آیا تھا جب پوری دنیا سیلاب میں ڈوب گئی تھی۔ اسی طرح زیا ڈائنیسٹی کی سب سے فیمس کہانی میں یو دا گریٹ کا ذکر آتا ہے، جو کہ تقریباً 20 سال تک چلنے والا سیلاب تھا۔ ماڈرن جیولوجیکل اسٹڈیز نے بھی یہ بات کنفرم کی ہے کہ اراؤنڈ 1900 BCE میں یلو ریور ریجن میں ایک میسیو فلڈ آیا تھا۔ یوں نے ریور چینل اور ڈیم بنائے اور اس انجینئرنگ فیٹ کے ذریعے ہزاروں زندگیاں بچائیں، یعنی متھ اور ریئلٹی کا پرفیکٹ کمبینیشن۔ تقریباً 4000 سال پہلے تمام سویلائزیشن میں ایک ہی بات بتائی جاتی ہے کہ دنیا پانی میں ڈوب گئی، اور اینشنٹ چائنا میں بھی ہمیں یہ کہانی سننے کو ملتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں چائنا کی دوسری سب سے بڑی ڈائنیسٹی شینگ ڈائنیسٹی کے بارے میں، جو کہ ایک فلی ویریفائڈ سویلائزیشن ہے۔ یہاں کے اربن سینٹرز میں محل، قبریں اور رویل ٹومز ملے ہیں، اور کچھ قبروں میں ہیومن سیکریفائسز کا بھی ایویڈنس ملا ہے۔ سب سے فیسینیٹنگ چیز یہاں پہ جو ملی ہے وہ ہے اوریکل بونز۔ بادشاہ انسیسٹرز سے سوال کرتے ہیں کل بارش ہوگی یا نہیں، جنگ میں ہم جیتیں گے، اور جواب بھی ان ہڈیوں پر ریکارڈ ہیں۔ اور یہاں کے لوگوں نے پہلی مرتبہ رائٹنگ سسٹم بھی بنایا، جو آج ماڈرن چائنیز اسکرپٹ کی فاؤنڈیشن ہے۔ شینگ ڈائنیسٹی کے لوگ برونز ٹیکنالوجی میں بھی کافی آگے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے بحری جہاز بنائے، جیسا کہ ہومووڈنگ، جس کا وزن 800 کلو سے زیادہ کا ہے۔ پریسیجن اور فنیشنگ اتنی پرفیکٹ تھی کہ آج کے سائنٹسٹ بھی حیران ہیں۔ اور یہ برونز ویپن، ویسلز ریلیجیس پرپز یا سوشل پرپز کے لیے بناتے ہیں۔ یہ سب انڈسٹریل لیول کی انجینئرنگ تھی، اور یہ لوگ ہزاروں سالوں پہلے اتنا ایڈوانس کیسے ہو گئے، یہ اب تک کی سب سے بڑی مسٹری ہے، اور سائنٹسٹ اس بات پر حیران ہیں۔ اوریکل بونز صرف پریڈکشن کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایڈوانس کیلنڈر اور ایسٹرونومی سسٹم کے لیے بھی یوز ہوتے تھے۔ بادشاہوں نے چاند گرہن، سورج گرہن، کومیٹس، پلانیٹری پوزیشن بھی ریکارڈ کیے اور انہیں ڈیسیژن میکنگ میں انکلوڈ کیا۔ مطلب یہ لوگ 3000 سال پہلے اپنی ایگریکلچر، وار اور پالیٹکس میں ایسٹرونومی کو انٹیگریٹ کرتے تھے۔ پریکٹیکلی ایک ارلی سائنس اور ڈاٹا ڈرائیون سویلائزیشن۔ اب بات کرتے ہیں زو ڈائنیسٹی پر، جو اپنے پولیٹیکل کنسیپٹ کی وجہ سے فیمس ہے، جس کا نام ہے مینڈیٹ آف ہیون۔ آئیڈیا یہ تھا کہ اگر راجا انجسٹ ہو جائے تو ہیون اس کا پاور واپس لے لیتا ہے، اور قدرتی آفات آ جاتی ہیں، جیسا کہ
قحط۔ یہ فلسفی صرف پالیٹکس نہیں بلکہ سوسائٹی اور گورننس کا فریم ورک بن گئی جو 3000 سال تک چائنا میں انفلوئنس کرتی رہی۔ بیسیکلی اینشنٹ چائنا کوئی ایک سویلائزیشن نہیں تھی بلکہ یہ مختلف کنگڈمز پر مشتمل ایک سویلائزیشن تھی۔ یہاں پر تقریباً 7 مختلف کنگڈم تھے جن میں آپس میں جنگ جاری رہتی۔ انہوں نے ایڈوانس آئرن ٹول انوینٹ کیے، آرمیز کو ویل آرگنائز کیا، انہوں نے ایگریکلچر میں اریگیشن اور فرٹیلائزنگ ٹیکنیک استعمال کی۔ فلسفی کا گولڈن ایج تھا۔ ان کے اس دور میں بہت تیزی سے ترقی ہو رہی تھی۔ اگر ماڈرن ورلڈ کی اگزامپل لیں، جس طرح ورلڈ وار 2 کے بعد انسانوں نے بہت تیزی سے ترقی کی اور ایک ڈیجیٹل ایج میں آ گئے، اسی طرح اس دور کے چائنا میں بھی بہت تیزی سے ترقی جاری تھی۔ اب بات کرتے ہیں ان سب کے یونیفیکیشن کی، یعنی کہ قن ڈائنیسٹی کے بارے میں۔ قن ڈائنیسٹی کا امپرر قن شی ہونگ کی۔ یہ پہلا امپرر تھا جس نے چائنا کو یونیفائڈ کیا اور سب کچھ ایک جیسا کر دیا، جیسا کہ لینگویج، کرنسی، ویٹس، لاز، اور سب سے فیمس ٹیراکوٹا آرمی، 8000 یونیک سولجر، ہر ایک کا چہرہ الگ۔ یعنی ایک ہیومن لیول پروجیکٹ، انجینئرنگ اور آرٹ کا کمبینیشن جسے دیکھ کر آج کے سائنٹسٹ اور آرٹسٹ بھی حیران ہیں۔ ان سولجرز کے ہتھیاروں میں کرومیم کوٹنگ ملی ہوتی جس کو زنگ نہیں لگتا۔ یورپ میں یہ ٹیکنیک تقریباً 20th سینچری میں نہیں آئی تھی۔ سوچو بھائی، آج سے 2000 سال پہلے کے لوگ اتنے ایڈوانس میٹالرجی میں کیسے تھے؟ یہ ایک ایسی مسٹری ہے جو آج تک کے آرکیولوجسٹ کو چیلنج کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اینشنٹ چائنا کے دی موسٹ مسٹری اور ڈیبیٹ فل ٹاپک پہ، دی گریٹ وال آف چائنا۔ دی گریٹ وال آف چائنا کو کسی ایک سنگل بادشاہ نے نہیں بنایا بلکہ تقریباً 1600 سال تک الگ الگ ڈائنیسٹیز نے بنایا، مرمت کی اور اس کو آگے بڑھایا۔ اوریجنلی والز ریمڈ ارتھ سے بنایا گیا، بہت سالڈ، کچھ پارٹ آج بھی انٹیکٹ، اور صحرا کے نیچے کچھ دیواریں پوری طرح سے دفن ہو گئی۔ مطلب ہم لٹرلی سینچریز پرانی انجینئرنگ اور ملٹری اسٹریٹجی کو دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی چائنا دنیا میں کئی چیزیں انوینٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اینشنٹ چائنا کی کچھ سپر انوینشنز پر بات کرتے ہیں جو کہ آپ کو حیران کر دیں گی۔ سب سے پہلے پیپر انوینشن ہن ڈائنیسٹیز میں انوینٹ ہوا، جو ایجوکیشن اور ریکارڈ کیپنگ میں یوز ہوتا تھا۔ سیکنڈ بات کرتے ہیں سلک پر، چائنا کا سب سے ویلیوبل ایکسپورٹ پروڈکٹ۔ تیسرا گن پاؤڈر، پہلا ویپن گریڈ فارمولا اینشنٹ چائنا میں تیار ہوا۔ اس کے بعد کمپس، جو کہ نیویگیشن اور ایکسپلوریشن کے لیے استعمال کیا جاتا۔ تیسرا سیسموگراف، جو کہ 32 CE میں ارتھ کویکس ڈیٹیکٹ کرنے والا ڈیوائس تھا۔ ایڈوانسڈ آئرن کاسٹنگ، یہ انوینشن نہ صرف چائنا بلکہ پوری دنیا کے لیے ڈیولپمنٹ میں کروشیل ثابت ہوئی۔ یہ تو ہم نے بات کی چائناز کی ان کنگڈمز اور سویلائزیشن کے بارے میں جن کے بارے میں کچھ نہ کچھ ریکارڈ موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے لاسٹ کنگڈمز کے بارے میں۔ یہ پارٹ سب سے مسٹیریس اور سینیمیٹک ہے۔ سینکسوڈائی سویلائزیشن، میسو برونز ماسک، بیزیر ہیومن لائک ایلین فیچرز، کوئی رائٹنگ نہیں، اور پھر اچانک سے غائب ہو گئے۔ ان لوگوں کی شکلیں ایلینز کی طرح ملتی تھیں۔ دوسری لولانگ گوسٹ سوسائٹی، صحرا میں بسنے والا یہ شہر برباد ہو گیا اور اس کے کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ سائنسدانوں کو اس کے کچھ بچے کچے حصے مٹی کے نیچے سے ملے۔ چو کنگڈم اپنے یونیک کلچر، آرٹیفیکٹ اور پوئٹری اور بالکل الگ وائب کی وجہ سے مشہور ہے، جو ٹپیکل چائنیز کلچر سے میچ نہیں کرتا۔ یہ سب پروف ہے کہ چائنا میں جو سویلائزیشن ہم جانتے ہیں اس کے پیچھے اور بھی ایڈوانس اور مسٹیریس سوسائٹیز موجود تھی جن کا ریکارڈ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی اینشنٹ چائنا کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ انہیں ضرور جا کے دیکھیں، آپ انہیں انجوائے کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور سویلائزیشن کے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو۔